کہتے ہیں جی کہ خواتین حرم میں نماز پڑھنے آتی ہیں، آتے جاتے غیر محرموں کے ہاتھ لگ جاتے، کوئی بات نہیں، ان کو یہ بھی حضور نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن آنا چاہیں تو تم ان کو روک نہیں سکتے، تمہارے ہاتھ لگ جائیں تم بھی تو نہ آؤ نا، صرف عورتوں کے بارے میں سوچتے ہو تو ہاتھ تو کسی مرد کا ہی لگے گا نا، عورت کو عورت کا ہاتھ لگ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو تم مرد جو ہاتھ لگاتے ہو لیا تم بھی نماز پہ نہ ہو، وہی اپنے ہوٹل میں ماشاءاللہ کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لو۔ وہ آپ کے ملک میں ایک پیر صاحب آئے تھے، وہ حرم میں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ایک آدمی نے جا کے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی خدا کے بندے تم عجیب لوگ ہو، صبح کی نماز تو میری ہوتی ہے مدینہ شریف میں روضہ رسول اللہ پہ، اور ظہر کی نماز جو ہے وہ حضرت پیران پیر آتے ہیں مجھے یہاں ہوٹل میں پڑھانے کے لیے، اور عصر کی نماز جو ہے حضرت فرید شکر گنج آتے ہیں، مغرب میں حضرت بہاؤالدین زکریا آتے ہیں، اور عصر میں حضرت نظام الدین، مگر عشاء میں وہ آتے ہیں، اب میں ان بزرگوں کو چھوڑ کے حرم کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا حضرت میں، آپ تو خیر پیر ہیں، میں طالب العلم، آپ کو ایک بتاؤں کہ آپ پر اللہ کی لعنت ہے، خدا گھر میں آنے ہی نہیں دیتا۔ ہو جناب، ان کا میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک پلید ہوتا ہے، وہ حرم میں آ نہیں سکتا، کیونکہ تم چھوٹے لیول کے مشرک ہو، حرم میں تو آ گئے، نماز میں نہیں آ سکتے۔ ایسے بھی پیر ہیں نا جی ماشاءاللہ، دعا کرو یار اللہ ان کو ہدایت۔ حقیقت یہ ہے آپ کے آج کل 2-4 آدمی ایسے ہیں جو بڑی پیری شیری چمکائی ہوئی، بہت ہی قابل جینیس قسم کے لوگ ہیں، لیکن پٹری سے ہٹ گئے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہدایت، اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلا۔ کوئی ہمارے دشمن ہے بلا؟ کہتے ہیں جی گھروں میں جو قرآن خوانی کراتے ہیں بدعت ہے، یہ رواج بن گیا ہے، اگر آپ کو قرآن خوانی کر رہی ہیں سارے گھر والے بیٹھ جاؤ قرآن پڑھو۔ یہ لوگوں کو بلا کے کرائے پہ پڑھانا جو ہے یہ تو بدعت ہے۔ جہاں نماز پر جو کعبے کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے اوپر کوئی کپڑا ڈال دے، اس لیے کہ آدمی کی توجہ ادھر نہ ہٹ جائے۔ بی بی عائشہ کے گھر میں حضور نے نماز پڑھی، اور میں یہ کیا لٹکایا ہوا تھا؟ کہ اصل کوئی کپڑا آیا تھا، میں نے کہا خوشی کے لیے گھر میں لٹکا، میں اتار دو اس کو، کاٹ دو، سرانے شرانے بنا دو۔ میں نماز کے اندر میری توجہ ادھر چلی گئی۔ میرے بہن بھائی شوہر کے ہیں، بہن بھائی اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے، اللہ ہدایت ہے، اللہ ہدایت ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ ایک تو کوشش کریں، اور دوسرا جو قرآن میں آیت مبارک ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک تسبیح اول آخر درود شریف دن میں رات میں تنہا بیٹھ کے پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ میرا شوہر جو ہے مجھے شرعی پردہ نہیں کرنے دیتا، انشاءاللہ قیامت میں جہنم میں جوتے وہی کھائے گا، آپ فی الحال گزارا کریں اس کے ساتھ۔ جو شریعت کا مخالف ہو، اگر وہ پردے کو بالکل مانتا ہی نہیں تو کافر ہو گیا، پھر تو تمہارا شوہر ہی نہیں رہا۔ اگر کبھی مانتا تو ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، اچھا یہ لگتا ہے کہ میری بیوی کو لوگ دیکھیں ماشاءاللہ۔ ایسے بے غیرت شوہر بھی تو ہیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی توبہ کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہتے ہیں میری توبہ میری توبہ، یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ، بعد حرم سے نکلتے ہی سگریٹ جلا لے اور ہوٹل پہ پہنچتے ہی داڑھی بڑھوا لے، ویسے میری اللہ توبہ لاکھ لاکھ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ خدا سے مذاق ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نکاح سے ولیمے تک کا افضل موقع کیا ہے؟ پہلے نکاح ہوگا، نکاح کے بعد رخصتی ہو کہ بیوی اپنے خاوند کے گھر آئے گی اور میاں بیوی ملیں گے، اس سے 1 دن بعد یا 2 دن بعد یا 4 دن بعد خاوند کی طرف سے ولیمے کی دعوت ہوگی، اس کو کہتے ہیں سنت کے مطابق ولیمہ۔ اور جو اللہ توفیق دے اتنا ہو، حضور نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، صرف 1 بکری بھی ہو ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔
یہ جو آج کل مصیبت ہو گئی ہے کہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، بس ساری زندگی انسان قرض ادا کرتا رہتا ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ ولیمے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جتنا اللہ توفیق دے اتنی کر دو۔ مجھے داڑھی کے بال توڑنے کی ایک عادت ہے، بہرحال اللہ محفوظ رکھے، اس پہ کوئی دم شم نہیں پڑے گی، اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے مجبوراً توڑا ہے۔ عام دنوں میں 5 کے بجائے 3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ مصروفیت کی وجہ سے۔ تشریف کیوں لے آئے ہو؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کی مصروفیت کی؟ آپ ایک ہی نہ پڑھیں، سیدھا جہنم جائیں۔